الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذان کے تعلق سے سلسلہ چل رہا تھا. ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 7 سنین محتسبا کتب له برعۃ من النار. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی غرض سے 7 برس اذان کہے اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے. یعنی آدمی 7 سال تک جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اذان پکارے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ جب اذان سنتے ہیں تو اذان سننے کے بعد انگوٹھا چوم لیا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، کیا ایسا حدیثوں میں آیا ہے؟ تو ایسا بھی حدیث شریف کے اندر آیا ہے. رد المختار کے اندر مل جائے گی، شامی کے اندر مل جائے گی، مشکات شریف کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمع اسمی فی اذانی ووضع ابہامہ علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اذان میں میرا نام سنا اور نام سننے کے بعد انگوٹھا انہوں نے چوم لیا، ووضع ابہامہ علی عینیہ انگوٹھا چوم لیا، حضور فرماتے ہیں انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کروں گا. قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بھائی بھائی کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں انا طالبہ فی صفوف القیامہ، میں قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کروں گا، اور تلاش بھی نہیں کروں گا بلکہ وانا قائدہ الی الجنہ، اور اسے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاؤں گا. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر کے، نام سن کر کے آدمی اگر انگوٹھا چومتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اذان اور اقامت کے بیچ میں ہم سنی لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے ثابت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اذان سے پہلے درود کیوں پڑھا، کیا ایسا کہیں آیا ہے؟ جبکہ قرآن مطلقاً کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ اے مومنو تم بھی خوب خوب درود اور خوب خوب سلام بھیجو جیسا کہ درود و سلام بھیجنے کا حق ہے. یہ آیت مطلق ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا کہیں منع ہے، یا ایسا تھوڑی ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا کہیں منع ہے. ایسا کہیں لکھا ہے کیا کہ دن میں صبح 8 بجے درود پڑھنا منع ہے، 9 بجے پڑھنا جائز ہے؟ ایسا کہیں نہیں آیا، بلکہ مطلقاً درود جب بھی پڑھو یہ خدا کی سنت ادا ہو جائے گی. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کی شان جو ہے ہضم نہیں ہوتی ہے، تو وہ طرح طرح کی بہانے تلاش کرتے ہیں. ہم سنی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ پڑھیں؟ حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا. ہم
اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں۔ اذان میں مصطفیٰ کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھا چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری سنتوں سے ثابت ہے۔ کل میں نے ایک عرضی لگائی تھی کہ جب اذان میں اتنے ثواب ہیں کہ اذان دینے والا جنت میں جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دے، تو ہر کوئی اذان دینا چاہے گا۔ اذان کون دے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اذان دینے کا حقدار وہ ہے جو عالم بالسنہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم بالسنہ ہو، یعنی سنتوں کا وہ علم رکھتا ہو، اذان کا وہ حق ادا کرتا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان تراشی سے وہ آدمی بچتا ہو، وہ اذان پڑھے۔ ہوتا کیا ہے، ہماری مسجدوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ ہی صحیح نہیں، تلفظ ہی صحیح نہیں۔ مثلا اللہ اکبر کو لے لیجئے تو جو لوگ قواعد پڑھتے ہیں، اللہ کے لام میں جو اسم جلالت ہے، اسم جلالت کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو اس لام کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لام کو کیا کیا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تجوید کا قاعدہ ہے۔ ہمارے بعض بڈھے اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بولیے اذان غلط ہوا کہ نہیں؟ اور بہت سارے اللہ اکبر بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بہت سارے تو بار کہتے ہیں، اور بہت سارے تو ہو نہیں ہو کہتے ہیں، یعنی مجہول اذان دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو اپنی زندگی میں اس طرح کے غلط اذان دے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اس کو خاک ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو اذان دینے کا شوق ہو انہیں چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنے اذان کو درست کرے، صحیح کرے۔ اذان اسلام کا شعار ہے، شعائر اسلام ہے، وہ تو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آدمی داڑھی رکھتا نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، داڑھی منڈا فاسق و فاجر ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے وہ۔ تو داڑھی والا جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ مجھے اذان دینا ہے، اذان دینے کا مجھے شوق ہے۔ تو میرے بھائی اذان دینے کا اگر آپ کو شوق ہے تو پہلے حضور کی سنت داڑھی رکھیے، پھر اپنے شوق کو پورا کیجیے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ کسی بغیر داڑھی والے نے اگر اذان پڑھ دی، اس جگہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو تم ایسا کرو اذان کو دوبارہ پڑھو، اذان دوبارہ لوٹاؤ۔ اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو کہ فتنہ ہو جائے گا، لوگ آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، تو پھر ایسا کرو اذان وہاں پہ دوہراؤ نہیں، لوٹاؤ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر داڑھی والا وہاں پہ موجود ہو، کوئی باشر آدمی ہو، سنت کا پابند ہو، تو بغیر داڑھی والے کو شوق پورا کرنے کے لیے ہماری مسجدوں میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے، قوم میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ میرا حق کیا ہے۔ جو جس کا حق ہے، جو جس کا منصب ہے، اس کو اسی منصب کے حساب سے چلنا چاہیے۔ اسی منصب کے حساب سے آدمی چلے گا تو معاشرے میں شانتی برقرار رہے گی، محبت برقرار رہے گی۔ اور آدمی اگر لائن کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر فتنے جنم لیں گے، جھگڑے جنم لیں گے۔ دوسری بات، جہاں تک ہو سکے آپ اذان جو اچھی آواز والے لوگ ہیں نا ان سے دلوائیے۔ ہوتا کیا ہے، بصرہ کے اندر ایک یہودی عورت نے، عیسائی عورت نے اسلام کا مطالعہ کیا تو ان کو پیغمبر اسلام کے اخلاق بڑے اچھے لگے، حضور کے اخلاق انہیں بہت ہی اچھے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فجر کی اذان ہوئی تو 80 سال کا بڈھا مائک لے کے کھڑا تھا اور انہوں نے بس اسی طرح کرخت آواز میں پڑھا اللہ اکبر، یعنی ایک الگ انداز میں۔ تو اس لیڈی نے، جن کو لگا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، انہوں نے جب اذان سنا نا، یار یہ کون سا مذہب ہے کہ اس کے جو اذان ہے اتنی بیکار اور بھونڈی آواز آتی ہے، تو پھر وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہ گیا، اپنے ارادے کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کوفہ کے اندر ایک عیسائی جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اذان کا ٹائم ہوا تو جو مؤذن تھے اذان دینے والے، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اذان پڑھی، اچھے انداز میں۔ ان کی اذان کو سننے کے بعد وہ عیسائی کہتا ہے کہ جس کے اذان میں اتنا حسن ہے اس کے مذہب میں کتنا حسن ہوگا، اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو لوگ اذان کی آواز سن کے اسلام سے نفرت بھی کرتے ہیں اور لوگ اذان کی آواز سن کے اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ حرم شریف کے اندر جائیے، اذان سنتے ہیں، اتنی پیاری آواز آتی ہے کہ ہمیں سننے کا دل کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار سنیں، کتنی پیاری آواز ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ
بس وہی 80 سال کا بوڑھا انہوں نے مائک پکڑ لیا، ان کا شوق ہے بس وہ شوق پورا کرا، جبکہ ان سے اچھی آواز والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ ان سے دلوائیے۔ اور بہت سارے جو بوڑھے مسجدوں کو پکڑتے ہیں نا اذان دینے کے لیے، تو اس مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں، یہ تو میرا ہی گھر ہے، نانا ماموں کا گھر ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میں ہی چودھری صاحب ہوں، اب اذان دے دیا، کبھی لائٹ بند کر رہا ہے، کبھی بلب بند کر رہا ہے، کبھی سوئچ بند کر رہا ہے، کبھی پنکھا بند کر رہا ہے، کبھی اس پہ چلا رہا ہے، کبھی اس پہ چلا رہا ہے، تو اذان میں تو اس کو ثواب تھوڑا بہت ملتا ہوگا، لیکن مسجد کی بے حرمتی کر کے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ تو ایسا ہے، اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ہر کام میں اخلاص ضروری ہے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اذان دوں گا تاکہ لوگ مجھے مؤذن کہیں، مؤذن صاحب، مؤذن صاحب، اگر یہ نیت ہو نا نام کمانے کی، تو وہ اذان آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ سوچ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ نماز بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز پڑھو، اذان دو، اسلام کا کوئی بھی کام کرو تو آپ کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔